اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں میں سے کچھ خاص بندوں کو اپنا مقرب بندہ چن لیا ہے۔ ان بندوں میں سے کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے خاص ہیں، جیسے عابدین ہیں، صالحین ہیں۔ انہی عابدین میں سے ایک عابد ہے۔ بندہ جب اللہ تبارک و تعالی کا عبادت و ریاضت اور نفل نماز، روزہ، تقوی، پرہیزگاری کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ کا نیک بندہ اور عابد بن جاتا ہے۔ لیکن عابد کتنا ہی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، مگر اس کو ہر وقت خوف خداوندی سے خائف اور لرزہ بر اندام رہنا چاہیے کہ نہ معلوم میرا انجام اور خاتمہ کیسا ہوگا، نہ معلوم کب شیطان حملہ کر دے گا، اور نہ معلوم کہ نفس امارہ کے ہاتھوں سے کن کن گناہوں میں مبتلا اور ملوث ہو جاؤں گا۔ ہر وقت خدا سے ڈر کر اچھے خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے اور ہرگز اپنی عبادت اور نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اسی سے ملا ہوا ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک عابد 70 برس سے اپنی خانقاہ میں عبادت کرتا تھا۔ اچانک ایک رات شدید سردی میں ایک خوبصورت عورت نے عابد کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عابد نے دروازہ کھولا اور عورت کو دیکھتے ہی اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا، یعنی عاشق ہو گیا اور اس کو اپنی خانقاہ میں پناہ دی۔ لیکن نفس امارہ کو قابو میں نہ رکھ سکا اور مسلسل 7 رات تک اس کے ساتھ گناہ میں مبتلا رہا۔ پھر اس عابد کو احساس ہوا کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نے 70 برس کی عبادت کو 7 راتوں کے گناہ سے غارت اور برباد کر دیا ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ اس قدر پھوٹ پھوٹ کر رویا کہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ آخر جب ہوش میں آیا تو عورت نے کہا، اے شخص، خدا کی قسم، میں نے تیرے سوا کسی کے ساتھ یہ گناہ نہیں کیا ہے اور تو نے بھی میرے سوا کسی کے ساتھ یہ گناہ نہیں کیا ہے، اور میں تیرے چہرے پر صالحین کی روشنی دیکھ رہی ہوں، لہٰذا میری تجھ سے صرف اتنی درخواست ہے کہ جب تجھ پر تیرے مولا کا فضل ہو جائے اور عبادت میں مشغول ہو جائے تو مجھ گنہگار عورت کو بھی یاد کر لینا۔ عابد اپنے گناہ پر انتہائی پشیمان اور پریشان ہو کر توبہ کرتے ہوئے خانقاہ سے جنگل کی طرف بھاگ نکلا اور رات کو ایک ویرانے میں ٹھہرا جہاں 10 اندھے انسان رہتے تھے، اور ایک راہب روزانہ ان اندھوں کو ایک روٹی دیا کرتا تھا۔ حسب عادت راہب کا غلام 10 روٹیاں لے کر آیا۔ عابد نے بھی اس کے آگے ہاتھ پھیلا دیا اور ایک روٹی لے لی۔ ایک اندھے کو روٹی نہیں ملی۔ اس نے تقاضا کیا کہ میری روٹی تم نے آج کیوں نہیں دی؟ غلام نے کہا کہ میں 10 روٹیاں تم لوگوں میں تقسیم کر چکا ہوں۔ اندھوں کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ایک دوسرا شخص بھی ہم لوگوں میں شامل ہو گیا ہے، اور اس نے ایک اندھے کی روٹی لے لی ہے۔ اندھا غریب بھوکا رہ گیا۔ پھر عابد کے ضمیر نے جھنجھوڑا کہ افسوس، ایک اندھا جو خدا کا نیک بندہ ہے وہ بھوکا رہے اور میں گناہ کا پتلا ہوتے ہوئے پیٹ بھر کر کھاؤں۔ عابد نے یہ سوچ کر اپنی روٹی اندھے کو دے دی اور خود بھوکا پڑا رہا، یہاں تک کہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے مرتے ہی رحمت اور عذاب کے فرشتے اتر آئے اور بحث کرنے لگے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ شخص توبہ کر چکا ہے، لہٰذا ہم اس کو ارحم الراحمین کے جوارے رحمت میں لے جائیں گے، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا یہ گنہگار ہے، لہٰذا ہم اس کو جبار و قہار کے دربار میں بحیثیت ایک مجرم کے پیش کریں گے۔ یہ بحث جاری تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتوں سے فرمایا، تم اس کی 70 برس کی عبادت کو 7 راتوں کے گناہوں سے تول کر دیکھو کہ کون سا پلہ بھاری رہتا ہے۔
جب فرشتوں نے وزن کیا تو 7 رات کے گناہوں کا پلہ 70 برس کی نیکیوں سے بھاری نکلا۔ دوستو، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اچھا اب تم لوگ اس کے 7 راتوں کے گناہوں کو اس روٹی سے وزن کرو جو اس نے خود بھوکے رہ کر اندھے کو دے دی تھی۔ جب فرشتوں نے وزن کیا تو روٹی کا پلہ 7 رات کے گناہوں سے بھاری نکلا، اور یہ شخص رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا، اور ارحم الراحمین نے اس کی توبہ قبول فرما کر اس کو اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما دی۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اسی طرح مانگو، جو مانگنے کا طریقہ ہے اسی طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔